ایک تجارت یہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا، یہ اللہ کے ساتھ کی جانے والی تجارت، یہاں بھی ارشاد فرمایا گیا، اور سورہ توبہ کی آیہ نمبر 111 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بانداز دیگر ایک اور اسلوب اور پیرائے میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، قربان جائیے اللہ کی رحمتوں، اللہ کے کرم اور اس کی اپنے بندوں پر فضل و رحمت فرمانے کے قربان جائیں۔ فرمایا اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے مالوں کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی، اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ خریدار ہے۔ اور مومن کو سورہ توبہ کی آیہ نمبر 111 میں فرمایا مومن بیچنے والا ہے، اللہ خریدنے والا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ فرمایا انفسہم، ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اب یہ جانیں ہیں کس کی؟ جان ہمیں دی کس نے ہے؟ اسی رب نے عطا فرمائی۔ ہم اپنی جانوں کے خود مالک بھی نہیں ہیں، یہ جان دی بھی اسی پروردگار نے ہے، اور دینے کے بعد کرم بالائے کرم یہ فرمایا یہ جانیں میں نے تم سے خرید لی ہیں، میں خریدار ہوں مولا، ہم نے جانیں بیچ دیں، الہی کس بدلے میں تو نے خریدی ہیں؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے جنت کے بدلے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ لی، مدینہ سے جو مسلمان گئے تھے، ہجرت سے قبل کی بات ہے، حضور ابھی مکہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں گھاٹیوں میں مشرکین مکہ سے چھپ کر ان لوگوں سے بیعت لی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پر کیا ذمہ داری آپ عائد کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، اور میں جب تمہارے پاس آؤں تو جیسے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح سے میری بھی حفاظت کرنا۔ تمام مدینہ سے جانے والے مسلمانوں نے بیک زبان عرض کی یا رسول اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں حضور ہم ایسے ہی کریں گے، لیکن ساتھ ہی عرض کی کہ اللہ کے حبیب اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ مفسرین فرماتے اس وقت اللہ پاک نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ تمہاری جانیں اور مال یہ اللہ نے خرید لیے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فرمایا یہ میرے محبوب کے صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک آنے والے جو بھی مومنین ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے۔ کیا مطلب ہے فروخت کرنے کا؟ کہ ان جانوں کو اور ان مالوں کو یوں استعمال کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اپنا مال بھی اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، کمانا بھی اس کے حکم کے مطابق ہے اور لگانا بھی اس کے حکم کے مطابق، خرچ بھی اس کی ہدایات کی روشنی میں کرنا ہے اور اخذ بھی، حاصل بھی، کمانا بھی اس کی ہدایات کی روشنی میں، اس جان کو بھی اس کی ہدایات کی روشنی میں استعمال کرنا ہے۔ اور جب کبھی وقت آئے دین کے لیے قربانی دینے کا موقع آئے، جنگ کا میدان سجا دیا جائے تو پھر یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں ڈٹ کر کھڑے ہونے سے پیچھے نہیں ہٹنا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر جانیں لینا بھی پڑیں گی اور جانیں دینا بھی پڑیں گی، اس کی رضا کی خاطر پھر جانیں لیں گے بھی اور جانیں دیں گے بھی، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو ثابت کیا۔ فرمایا جو اس ڈھنگ سے اپنے جان و مال رب کے ہاتھ فروخت کر چکے، فرمایا پھر وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو اللہ کے ہاتھ اپنی جان اور اپنا مال فروخت کر دے، اپنی جان بھی رب کے حکم کے مطابق خرچ کرے، مال بھی اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے، فرمایا اللہ فرماتا ہے پھر اس کے ساتھ جنت کا وعدہ یہ صرف قرآن نہیں، یہ تورات و انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ تینوں کتب کے یہاں اکٹھے نام لے کر سورہ توبہ کی آیہ نمبر 111 میں فرمایا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، فرمایا جو میری راہ میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، جو اپنے ایمان پر عمل کی خاطر لوگوں کے طعنے سہتا ہے، لوگوں کے طنز برداشت کرتا ہے، ان کی ٹیڑھی ترچھی اور تیکھی نگاہوں کو سہتا ہے، لیکن میرے دین پہ عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا ہے،
فرمایا اللہ پاک اسے اجر سے محروم نہیں رکھے گا، اللہ اسے آخرت کی جزا سے محروم نہیں فرمائے گا۔ فرمایا یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے ہر کتاب مقدس میں اس دور کے نبی کے ذریعے سے اس امت سے کیا۔ تینوں کتابوں کا ذکر بھی فرمایا اور اس کے بعد پھر فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ اے قرآن پڑھنے والو، کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم سے تمہارے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اب جو اللہ کے ہاتھ بیچ چکا اسے شک میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پتہ نہیں مجھے آخرت میں جزا ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں مجھے آخرت میں بدلہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ شک تمہارے ذہن کے قریب بھی نہ آئے۔ من اوفا بعہدہ من اللہ، بتاؤ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی سچا وعدہ کرنے والا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، فرمایا بشارت ہو، خوشخبری ہو اس تجارت اور اس سودے کی جو تم کر چکے ہو۔ اور یہاں سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ کی آیہ نمبر 111 میں بھی دونوں جگہ ذالک ھو الفوز العظیم، فرمایا یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ بندہ مومن اپنی زندگی، اپنے مال، اپنی جان کو اپنے رب کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ آج ہمیں یہ بات سمجھنے کی